أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من أحوال مقتحم وفي رواية للمسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. یہ ایک حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، بڑی حدیث پاک کا، اس کو بھی ایک حدیث پاک سمجھ لیجیے تو کتنی حدیث پاک ہو جائے گی آج؟ چار. اس میں یہ بات بتائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزدار کے لیے دو خوشیاں خاص ہے، اور یہ عجیب قسم کی خوشی ہے. ایک تو افطار کے وقت کی خوشی، اور ایک جو ہے عند لقاء ربہ، اپنے رب سے جب ملے گا. یہ دو خوشی ہے. افطار کے وقت کی خوشی تو ایسی ہے کہ اس میں آدمی دن بھر کا جو ہے یعنی رکا ہوا کھانے سے پینے سے، تو افطار کی وقت ظاہری بات ہے سب کو خوشی ہوتی ہے، کس کو نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ ذرا بہت ہی یہ یعنی ایسا کچھ منہ بناتے ہیں کہ جیسا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی زیادہ روزہ لگا نہیں ہے، لیکن یہ اوپر کی بات ہے، اوپر اور یہ خدا کو ناپسند ہے. بالکل محتاجگی احتیاج اللہ کو بہت پسند ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی محتاج. اب افطار کے لیے بیٹھے ہیں، کھانا بھی ہے، ایسا جیسا کوئی پڑی نہیں، ہمیں کوئی ہم کھانے والے نہیں. یہ اللہ کو ناپسند ہے، تکبر ہے اس کا نام غرور ہے، سمجھنا پڑے گا. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کو اس وقت اپنی شان ہوتی ہے، اس شان کے مطابق ہنسی اور خوشی آتی ہے جب بندہ افطار کے وقت سامنے کھانا لیے ہوئے بیٹھا ہے اور اوپر سورج کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ اس زمانے میں تو سورج ہی سے غروب ہو کہ ایک طرف سورج کو دیکھتا ہے، ایک طرف کھانے کو دیکھتا ہے، ایک طرف سورج کو دیکھتا ہے، ایک طرف کھانا، کہ جہاں غروب ہوا پھٹ ڈالا. یہ اللہ پاک اس پر کیا کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. تو ہم بندے ہو کر کیا کریں؟ جیسے ہم لوگ کی پڑھی ہی نہیں ہے. یہ تکبر ہے، اس کا نام غرور ہے، بہت بڑا غرور ہے. یہ اللہ کو ناپسند ہے. حق تعالیٰ جل شانہ کی محتاج بن جاؤ. اس سے بہت ساری جزیات نکالی ہے، لیکن اس وقت نہیں ہے. اس سے یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہے اور کوئی جاتا ہے تو بس وہ ہنستا رہتا ہے، ہاں کچھ نہیں کرتا ہے. تکبر ہے، غرور ہے نا. اس میں دو بھائی ہے اور اس میں ایک بہت بڑے بزرگ بھائی تھے. تو ایک بھائی جو ہے وہ بیمار ہوئے، جب وہ دوسرا بھائی جاتا تھا کیسے کہا الحمدللہ بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، چہرے پر خوشی کے آثار ہے. کہا کہ تو جب تک اون نہیں کرے گا تب تک تو اچھا نہیں ہونے کا. اللہ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر نہیں کرے گا تو اپنی عاجزی ظاہر کرنی ہے. خداوند قدوس بیمار اسی لیے کرتا ہے کہ بندہ عاجزی ظاہر کرے، بھوکا اسی لیے رکھتا ہے کہ بندہ عاجزی ظاہر کرے. اور پھر یہ ہے کہ اس کا نام بناوٹ ہے. سب ہٹ جاؤ، اس کے کمرے میں بند کر دو، کھانا نہیں کرے. ایسا کھائے گا ہے نا، ایسا کھائے گا کہ پوچھو نہیں. تو یہ بناوٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے ہم کو کھانے کی. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، محتاج ہے بالکل ہے نا. تو یہ جو ہے درمیان میں ایک بات آ گئی. حدیث پاک میں کیا ہے کہ جب بندہ اللہ جل شانہ سے ملے گا تب خوشی ہو جائے. رمضان مبارک کے بارے میں جو حدیث آتے ہیں پھر ریپیٹ کر لیتا ہوں. بہت ساری حدیثوں میں بزرگوں نے فرمایا ہے، میں اتنا بڑا نہیں ہوں لیکن محققین صوفی اللہ والوں نے فرمایا ہے. اس کے اندر بہت جگہ پر اشارہ ملتا ہے، بلکہ بعض جگہ پر صراحت ہو جاتی ہے کہ رمضان مبارک میں جس نے ذرا سی کوشش کی تو جو ہے کیا ہو جائے، فرمایا رمضان مبارک میں ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اب چاہے شوال میں موت آئے چاہے ربیع الاول میں آئے، سمجھے نا، کسی بھی مہینے میں کہیں بھی موت آئے رمضان مبارک میں اس کی کیا ہو جاتی ہے. تو یہ حدیث پاک میں جو فرمایا نا کہ دو جو ہے خوشی، ایک تو افطار کے وقت ہے لیکن یہ ٹیمپرری خوشی، کیونکہ بعد میں شام کو روزہ ہے نا، اور بیوی سے جھگڑ کر آیا ہے تو ابھی اس کو بھی فکر ہے گھر جا کر کیا کروں گا ہے نا، کیونکہ ابھی وہ بھوکا تھا، جھگڑا تھا. لیکن اللہ جل شانہ سے جب ملے گا اور یوں کہہ دے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امتی روزہ رکھنے والا ادب کے ساتھ رمضان کا ادب کیا، اس کی کیا حساب لینے کا، اس کو بخش دو. بس بہت جگہ پر اشارہ ملتا ہے. اس لیے میرے بھائیو کیا کر لو، اب لمبی بات نہیں کرتا ہوں.
ہے نا. یہ تو آپ سنی بھی ہے بہت ساری اور سنتے رہو گے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے, اس کو تھوڑا سا سے گزار لو. آج جو ہے وہ منڈے کی رات ہے, پیر کی رات, اتوار کا تو دن ہے, لیکن کیا ہے سارے سال یہاں یہ معمول چلتا ہے. تو ہم رمضان میں کیسے چھوڑے؟ 40 درود پاک ابھی جہری پڑھا جائے گا, ختم خواجگان تھوڑا سا وقت لگے گا, بہت تو 10 منٹ, اس کے بعد چیزیں یہ سارے سال چلتا ہے. تو رمضان میں کیوں چھوڑے؟ جہری درود شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس کی بڑی بشارتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ختم خواجگان جو بزرگان دین جو ہے سکھا گئے ہیں, تو یہ ذکر کر لیں گے اور یہ کر لیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. اللہ جل شانہ آپ کے میرے روزوں کو قبول فرمائے. اور ابھی ایک بات کہہ کر چھوڑ دوں, ہے نا, جو عین تراویح میں خیال آئی, آپ کو یہ عین تراویح نماز میں دینی باتوں کا خیال آنا, یہ بالکل نماز کے اندر گویا اور خوشبو بڑھاتا ہے. حدیث پاک یاد آئی گی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے, اللہم آتک رقبتی من النار, اللہ میری اس گردن کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے. یہ حضور کے الفاظ ہے, اللہم آتک رقبتی من کیا ہے, یا اللہ میری اس گردن کو دوزخ کیا. تو افطار کے وقت اگر آپ شرم کے مارے یہ ہاتھ نہ رکھے تو نہ رکھے, اور یہ دعا اگر اصل الفاظ میں یاد نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. اتنا کہہ دے یہ اللہ افطار کا وقت آیا ہے, میں کچھ نہیں مانتا ہوں, میں کچھ نہیں مانگتا ہوں, اس وقت ہی مانگتا ہوں, اور مانگنا ہو تو مانگو, لیکن یہ کہتا ہوں کہ میری اس گردن کو تو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. 30 دن تک کہا کرے تو پھر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. عورتیں بھی یہ سن رہی ہے گھروں میں, ان کے لیے بھی معمول ہے. وہ ایسا نہیں کہ افطاری کے اندر جو ہے سب جو ہے کھانے کھلانے پلانے رہے, بلکہ وہ بھی افطار کے وقت جو ہے دعا مشہور ہو جائے. چلو بھائی درست جو ہے وفاس پڑھنے والا اس کو دے, جلدی